نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل ترقیاتی گروپ ملتان ڈیولپمنٹ فورم کے زیر تمام دکھی انسانیت کے مسیحا، جنہوں نے بصارت سے محروم ایک ایسے طبقے کو معاشرے میں جینا سکھایا، معاشرے کا حصہ بنایا، معاشرے میں کردار ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کی، ابن قاسم بلائنڈ سینٹر ملتان کے بانی جناب محترم قائم خان کرمانی صاحب کے بلندی درجات کے لیے یہ محفل آج کا یہ تعزیتی ریفرنس ملک محمد یوسف صاحب کی رہائش گاہ پر انعقاد پذیر ہے۔ اس میں مخدوم جاوید ہاشمی صاحب، جناب مخدوم زہیب گیلانی صاحب، رانا اسلم ساگر صاحب، حافظ معین خالد صاحب، سید محمد علی رضوی صاحب سمیت تمام نامور صحافی جناب مظہر جاوید صاحب، رانا عرفان صاحب سمیت تمام ملتان کے مکاتب فکر کے لوگوں نے شرکت کی اور جناب قائم خان کرمانی صاحب کے بلندی درجات کے لیے دعا کی گئی۔ اب میں آج کی اس تعزیتی ریفرنس کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے ہوا چاہتا ہے۔ التماس گزار ہوں حافظ عبد الرحمن صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور آیات بینات سے آج کی اس محفل پاک کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم۔ کے ساتھ مل کر دعا کرنا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، بڑی وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ فرشتے چوم لیتے ہیں اتر کر آسمانوں سے، فرشتے چوم لیتے ہیں اتر کر آسمانوں سے، درود پاک
پڑھنے سے دہن میلا نہیں ہوتا، درود پاک پڑھنے سے دہن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ بارگاہ بے کسبانہ میں حاضری پیش کر رہے تھے حافظ عبدالرحمان صاحب، دوران رات تشریف لائے محترم شاکر علی انجم صاحب، یاسر علی صاحب، حمزہ انصاری صاحب، شبر صدیقی صاحب، عمران صدیقی صاحب، میں تمام اپنے آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ التماس گزار ہوں مرکزی انجمن شان محمدی کے صدر جناب محترم شیخ عبدالحمید قادری صاحب سے آپ تشریف لائیں، بارگاہ سید العبین میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے جناب محترم شیخ عبدالحمید قادری وسلم علیک یا حبیب اللہ، کرم آج بالائے بام گیا ہے، زباں پر محمد کا نام گیا ہے، زباں پر محمد کا نام گیا ہے، کرم آج بالائے مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام گیا ہے، کرم آج بالائے بام گیا ہے، زباں پر محمد کا نام گیا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر
محشر میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے زباں پر محمد کا مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے کرم آج بالائے درودوں کی بارش ہے کونوں مقام پر درودوں کی بارش ہے کونوں مقام پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہم آج بالائے بام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی ارے مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے بہت خوبصورت کلام بارگاہ سید الکونین کے حضور اپنی حاضری پیش کر رہے تھے شیخ عبدالحق قادری صاحب دوران نعت پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور سابق چیئرمین ایم ڈی اے جناب محترم رانا عبدالجبار صاحب تشریف لائے اہلا و سہلا مرحبا آپ کو اس مقدس تعزیتی ریفرنس میں خوش آمدید اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں کو بلند فرمائے آپ تشریف لائے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی اب بلا تاخیر التماس گزاروں نعت کے لیے جناب محترم سجاد ملک صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں آپ بھی دو اشعار آقائے کائنات کے حضور اپنی حاضری پیش فرمائیں گے جناب محترم سجاد ملک صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سب پڑھیں وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے یاد کرتے ہیں آقا شام و سحر دل ہمارے سلام کہتے اللہ اللہ حضور مرحبا رنگ و نور کی باتیں اللہ اللہ
حضور کی باتیں مرحبا رنگو نور کی باتیں چاند جن کی بلائیں لیتا ہے اور ستارے سلام کہتے چاند جن کی بلائیں لیتا ہے اور ستارے سلام کہتے جانے والوں سلام لے جاؤ غمزدوں کا پیغام لے جاؤ جانے والے پیام لے جاؤ غمزدوں کا پیغام لے جاؤ حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا بے سہارے سلام کہتے ہیں حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا بے سہارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے آقا شام و سحر دل ہمارے سلام کہتے ہیں اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے بہت ہی خوبصورت آواز و انداز کے ساتھ بارگاہ سید الامین میں سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب محترم سجاد ملک صاحب دوران نعت تشریف لائے ممتاز ماہر تعلیم جناب محترم پروفیسر عنایت علی قریشی صاحب آپ کو بھی استاذیتی ریفرنس میں اہلا و سہلا مرحبا آپ کی آمد کا خیر مقدم کرتا ہوں سلسلہ گفتگو شروع ہوا چاہتا ہے روزنامہ آفتاب کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر میرے بھائی محترم اسد ممتاز صاحب تشریف لائے آپ کو بھی سر صمیم قلب سے خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا ٹائم کیونکہ انتہائی مختصر ہے ہماری خواہش ہے کہ اس کو مغرب سے قبل اختتام لمحات پر لے جائیں سب سے پہلے التماس گزار ہوں جمعیت علماء پاکستان کے رہنما متحدہ مجلس شہریان کے مرکزی سیکرٹری جنرل حافظ محمد ظفر قریشی حامدی صاحب سے آپ تشریف لائیں اور جناب محترم قائم خان کروانی صاحب کی خدمات کو خراج عقیدت پیش فرمائیں گے جناب محترم حافظ محمد ظفر قریشی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ملک محمد یوسف صاحب کی رہائش گاہ پر ہم ایک مدینۃ الاولیاء ملتان کی عظیم شخصیت کی یاد میں جمع ہیں وہ شخصیت الحمدللہ ملتان میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ایک عظیم شخصیت تھی جنہوں نے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا اور ایسے لوگوں کی سرپرستی کی جن کا کوئی سرپرست بننا گوارا نہیں کرتا تھا مجھے کچھ یاد آ رہا ہے کہ میں ایک سال عید میلاد النبی کی تقریب تھی اس فنکشن میں میں ان کے
سینٹر میں حاضر ہوا اور میں نے وہاں ٹیلنٹ دیکھے ان بچوں کے، ان ہمارے دوستوں کے جو وہاں پر داخل ہیں، جو وہاں پر رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مجھے اتنا دل خوش ہوا اور دل سے دعا نکلی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں آتے ہیں، اسی لیے آتے ہیں کہ وہ مخلوق خدا کی بھلائی کریں۔ میں ملک عمران یوسف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج یہ یہاں ہمیشہ تقریبات منعقد ہوتی رہتی ہیں، پر آج کی تقریب اس حوالے سے منفرد ہے کہ وہ آج کی تقریب اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ آج ایک مسیحا کی یاد میں تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ یہ وہ مسیحا ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جانے کے بعد جنت میں بلا لیا اور الحمدللہ وہ جنت میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ محترم حافظ محمد قریشی صاحب، متحدہ مجلس شہریان کے مرکزی سیکرٹری جنرل، جمعیت علماء پاکستان کے رہنما، اپنے محبتیں ہمارے درمیان شیئر کر رہے تھے۔ دوران گفتگو آپ نے دیکھا پاکستان کی سیاست کے اصول پسند سیاست کے علمبردار، پاکستان کے سینئر جناب محترم مخدوم القادین مخدوم جاوید ہاشمی صاحب تشریف لائے، اور ساتھ ہی میرے ملک برادری کے عظیم سپاہ سالار پاکستان ملک برادری فیڈریشن کے، یہ الحمدللہ آج پاکستان میں ملتان میں کنونشن تھا تو یہ میرے قائدین آج ملتان میں تھے۔ ہماری خصوصی ریکویسٹ پر انہوں نے شفقت فرمائی، آج یہ اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے۔ التماس گزار ہوں ممتاز ماہر تعلیم پروفیسر عنایت علی قریشی صاحب سے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کرائیں۔ جناب محترم قائم خان کربانی صاحب کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنے کلمات پیش فرمائیں گے۔ ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب محترم سلیم لابر صاحب تشریف لائے۔ سر اہلا و سہلا مرحبا۔ ملک محمد یوسف صاحب کی طرف سے، سوشل ترقیاتی گروپ ملتان کی طرف سے آپ کی آمد کا انتہائی مشکور و ممنون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معززین شہر، آج ہم محمد قائم خان کربانی جو ایک ایجوکیشنسٹ اور سوشل سائنٹسٹ تھے، ان کی یادیں تازہ کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہاں ہم جتنے لوگ بھی اکٹھے ہوئے ہیں اور آج انہیں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ اور بہت سے لوگوں نے گفتگو کی ہے، ابھی سب اکابرین نے اور ہمارے شہر نے بات کرنی ہے۔ میں صرف اتنا ہی کہوں گا، سعدیہ کرمانی صاحبہ یہاں پر موجود ہیں کہ خان صاحب کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور ان کی خدمات کا ہم احاطہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے نصف صدی سے بھی زائد جو ہے وہ بلائنڈز کے لیے خدمات سر انجام دی۔ تو میں یہاں کوئی دعویٰ تو نہیں کر رہا، صرف اپنا ایک چھوٹا سا کنٹریبیوشن بتا رہا ہوں کہ محمد بن قاسم بلائنڈ ویلفیئر کمپلیکس کے طلبہ جب میٹرک یا انٹر کا امتحان دیتے ہیں تو میرے پاس شہزاد بھائی آتے ہیں کہ آپ اپنے طلبہ ہمیں دیں تاکہ وہ ایز اے رائٹر ہمارے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ امتحان ان کا دلوا سکیں۔ تو یہ سلسلہ ہم انشاءاللہ آگے بھی جاری رکھیں گے، اور ان کی جو اپنا خدمات ہیں انہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کہ یہ نہ ہو کہ آج ہی ہم ان کی یہ تعزیتی ریفرنس کے بعد ہم بات ختم کر دیں، بلکہ ہر سال ان کی یاد منائی جانی چاہیے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہمارے دلوں میں سے کبھی اوجھل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروا کروا جنت نصیب کرے۔ میں لیل لہاتی شاخ کو سمجھا تھا زندگی، پتا گرا تو در سے فنا دے گیا مجھے، میرے لیے تو سانس بھی لینا محال ہے، یہ کون زندگی کی دعا دے گیا مجھے، وما لینا لینا۔ بہت شکریہ ممتاز ماہر تعلیم پروفیسر عنایت علی قریشی صاحب، اپنے محبتیں
جناب قائم خان کروانی صاحب کے حضور پیش کر رہے تھے۔ التماس گزار ہوں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما سابق چیئرمین MDA ملتان جناب محترم رانا عبدالجبار صاحب سے کہ آپ بھی ابن قاسم بلائنڈ سینٹر کے بانی اور جناب محترم قائم خان کروانی صاحب کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنے کلمات فرمائیں گے۔ جناب محترم رانا عبدالجبار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو ملک یوسف صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ اکثر اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ کرتے ہیں اور دوستوں کو یہاں اکٹھا کر لیتے ہیں۔ یہ ان کا شکریہ ہے، ان کی مہربانی ہے۔ بہرحال جہاں تک کرمانی صاحب کی خدمات ہیں وہ کسی سے چھپی نہیں ہیں، اور جو کردار انہوں نے خاص کر ملتان کے لیے کیا ہے، یہ تو ان لوگوں سے پوچھ کر دیکھیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں، اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے۔ تو میں ان کے لیے دعاگو بھی ہوں، اور آج جن دوستوں نے ان کے حوالے سے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما سابق چیئرمین MD ملتان محترم رانا عبدالجبار صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ التماس گزار ہوں ممتاز ماہر تعلیم جناب محترم رانا اسلم ساغر صاحب سے کہ آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدین و نصیحت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، پہلے تو میں اس خاندان سے تعزیت کرتا ہوں کہ اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور لواحق ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یقیناً ان کے افسوس کرنے والوں میں ہم بھی موجود ہیں۔ میری 2 دفعہ کرمانی صاحب نے مجھے اپنے فنکشنوں میں بلایا، تو میں نے جو کچھ دیکھا میں اس کا 1-2 سنٹنس میں، کیونکہ میرا تعلق بھی شعبہ تعلیم سے ہے، تو ہم ان بچوں کو پڑھاتے ہیں جو بڑے متحرک ہیں، آنکھوں والے ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ کرمانی صاحب اتنے بڑے ماہر تعلیم تھے کہ ان کے بچوں کی جو نصابی ہم نصابی سرگرمیاں دیکھ کر یقیناً مجھے حیرانی ہوئی کہ کس انداز میں، جس طرح ہمارے اداروں میں، کالجوں، اسکولوں میں بچے پرفارم کرتے ہیں، اسی طرح وہ بچے کر رہے تھے، اور بالکل یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ نابینا ہے۔ تو یہ ان کی تربیت کا کمال تھا۔ ظاہر ہے کہ ان کے بچوں کی ذہنی بالیدگی کے لیے اور ان کی جسمانی اس جو کیا ہے ناقابل فراموش ہے۔ میں ملک صاحب کو بھی کرتا ہوں کہ جناب ملک یوسف صاحب نے ہم سب کو اکٹھا کر کے ایک ایسے شخص کی جو یقیناً ہمارے شہر کا چاند تھا، کہ انہوں نے مدتوں خدمت کی، اور ان کی خدمات کو کسی قیمت پر فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بہت شکریہ محترم رانا اسلم ساغر صاحب اپنی محبتیں شیئر کر رہے تھے۔ التماس گزار ہوں سرائیکستان قومی کونسل کے سربراہ جناب محترم ظہور دریجہ صاحب سے کہ آپ بھی تشریف لائیں اور انتہائی مختصر، کیونکہ ٹائم جو ہے بہت قریب ہے مغرب کا، محمد قائم خان کربانی صاحب کی یاد میں ان کی محبتیں شیئر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنا ٹائم اپنے اکابرین کو دینا، خاص طور پہ مخدوم جوید ہاشمی صاحب کو صرف میں اتنا عرض کر رہا ہوں کہ قائم خان کرمانی صاحب بصارت نخائی لیکن بصیرت رکھتے ہیں، ہاں نال دیکھتے ہیں، اکھی کرما ماریاں اکھی کرما ماریاں اکھی کہیں تو گیاں واریاں اکھی، میں تا منظر دیکھ نہیں سکتا تینڈو دہ دن ساریاں اکھی۔ اور جیڑی انہاں دی اکھ ہے ملک یوسف صاحب،
اور او ہوں اکھ دی کیا تعریف کروں نظر وچ نظریاں تیری نظر اتوں قربان جو دیا نظراں جے میں بے نظری تے نظر کریں تاں بے نظری وچ نظراں تو رہے نسیم دے نظریں وچ نہ لگنی غیر دن درخواست اتنی ہے سارے اکابرین بیٹھن کہ نال کہ وقت لڑا دیتا گئے بہاولپور ملتان بہاولپور بھی ساڈا اپنا ہی بارے دے وچ لیکن دارالحکومت ملتان کو ہونا چاہیے اساں ٹانک دیرا غازی خان میاں والی بکر سب کو نال گھنا فتح گئے کہ تھوڑے ہمیشہ جگیردار رہ گئے انہاں کچھ نہیں کیتا ہن وزیر اعظم وزیر اعلیٰ ثابت یہ مینڈ اضافہ نہ تھی میرا بہت شکریہ محترم ظہور دریجہ صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے بلا تاخیر التماس گزار ہوں روزنامہ آفتاب کے گروپ ریڈر جناب محترم اسد ممتاز صاحب آپ بھی جو ہے قائم خاندانی کرمانی کے حضور اپنی محبتیں شیئر فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اپنی بہن سعدیہ کرمانی اور تمام ہمائدین شہر سب سے محترم قائم خان کرمانی صاحب کی وفات پر اظہار تعزیت اور ان کی ریلت سے جو خلا پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہماری بہن کو ہمت دے توفیق دے اس خلا کو پورا کرنے کی اور یہ مشن جو کرمانی صاحب نے شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت جاری و ساری رکھے. مولانا حالی نے کہا تھا فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. یہ محنت جو کرمانی صاحب کر گئے ہیں ہمارے سامنے ہے اور میرا ایمان ہے کہ یہ شمع جو وہ روشن کر گئے ہیں اس سے فیض یاب ہونے والے انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت آتے رہیں گے ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے اور سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے. بہت شکریہ جناب محترم اسد ممتاز صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ابھی تاخیر پاکستان کیمسٹ ایسوسی ایشن کے رہنما جناب محترم اظہر بلوچ صاحب سے التماس گزار ہوں کہ آپ بھی محترم قائم خان کرمانی کے حضور اپنی محبتیں پیش فرمائیں. میں یہاں نہیں تھا جب ان کی ریلت ہوئی ہے تو میرے تو علم میں نہیں تھا. مجھے تو آج جب مظہر جاوید صاحب نے بتایا کہ ان کی ریلت ہو چکی ہے تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ I was the founder member of this welfare complex. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا کرے. اور میں اپنی بیٹی کرمانی سعدیہ کرمانی صاحبہ سے درخواست کروں گا آپ کو جب بھی کبھی کسی چیز کی کوئی ضرورت محسوس ہو میں ہر طرح سے حاضر ہوں. میں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ جناب محترم اظہر بلوچ صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. التماس گزار ہوں آج کی اس تقریب کے میزبان سوشل ترقیاتی گروپ ملتان کے چیئرمین سربراہ ملک برادری ملتان ملک محمد یوسف صاحب سے کہ آپ بھی تشریف لائیں اور اپنی محبتیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت واجب الاحترام دنیا سیاست کے بابا پاکستان کی پہچان بالخصوص ملتان کی آن جناب مخدوم جاوید ہاشمی صاحب جنہوں نے ہمیشہ میرے ساتھ شفقت فرمائی میرے ساتھ ہمیشہ محبت فرمائی. وہ جہاں بھی گئے جہاں بھی تھے جب بھی میں نے ریکویسٹ کری میری ریکویسٹ پر تشریف لائے میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں. میرے بہت ہی درینہ ساتھی حاجی محبوب لابر صاحب میرے 50 سال کے دوست تھے. ان کا بیٹا میرا بھتیجا بھی لگا رشتہ میں ایم پی اے ممبر صوبائی اسمبلی جناب سلیم لابر صاحب
جب بھی میں نے انہیں کہا، انہوں نے مجھے بزرگوں کی طرح احترام دیا. میں نے انہیں صبح کہا یہ باہر تھے، انہوں نے کہا جی میں پہنچوں گا. میں ان کا بھی بے حد مشکور ہوں. رانا جبار صاحب میرے بہت پرانے ساتھی، سوشل حوالے سے، شہر کی سیاست کے حوالے سے ہمیشہ انہوں نے مہربانی فرمائی. اور جناب اظہر بلوچ صاحب میرے غریب خانے پر تشریف لائے. ماشاءاللہ سماجی اور تاجر کے حوالے سے بہت بڑا نام، بڑی خدمات ان جناب بلوچ صاحب کی. میرا اور ان کا گیٹ ٹو گیدر تو نہیں ہے، بانہ تعارف رہا. اخبارات کی حد تک تو ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، لیکن آج میں بہت مشکور ہوں جناب اظہر بلوچ صاحب کا بھی. جناب شوکت اشفاق صاحب تشریف لائے، روزنامہ پاکستان کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر. آپ دیکھ رہے ہوں گے پاکستان کے جتنے بھی اخبارات ہیں، ملتان کے تمام سربراہان جو اخبارات کے وہ تشریف لائے میرے غریب خانے پہ. میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اخبارات والے ماشاءاللہ ان کا بڑا احترام ہے. حکومت بھی ان سے بہت توقعات رکھتی ہیں، اور ان لوگوں کی مہربانی ہے کہ یہ لوگ مجھ جیسے غریب کو عزت دیتے ہیں. میں شوکت اشفاق صاحب کا، اسد ممتاز صاحب کا، تمام صحافی حضرات کا جو بڑے بڑے سینئر صحافی ہیں، تمام کا مشکور ہوں. اور بالخصوص میری برادری جناب ملک شہزاد صاحب، غلام غوث صاحب اور دوسرے ساتھی جو ہمارے ساتھی تشریف لائے. یہ اپنی ایک میٹنگ میں تھے، میرا بچہ گیا، انہوں نے ریکویسٹ کری ان دوستوں سے اور بالخصوص حاجی اکرم اکو صاحب سے. یہ تمام دوست تشریف لائے. میرے لیے تمام جتنے بھی دوست تشریف لائے قابل احترام ہیں. آج کا پروگرام تو جیسا کہ دوستوں نے ذکر کیا، میرے ہاں ہر اتوار کو ناشتہ ہوتا ہے 10 سے 20 30 50 100 آدمیوں کا. یہ میری 40 سال سے میری ایک عادت بھی ہے، روٹین بھی ہے. اور میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں جب تک یہ دسترخوان چلتا رہے گا میری زندگی کے ساتھ چلتے رہیں گے. تو اللہ کا کرم ہے، آج اتوار میں نے صبح نہیں بلکہ شام میں منا لی، اور میرے دوست سارے تشریف لے آئے. میں بے حد مشکور ہوں. آج کا یہ پروگرام منفرد اس لیے ہے کہ میں بہت زیادہ متاثر ہوا. کبھی زندگی میں تو یہ جب اسپتال بنا، یہ سینٹر بنا تو میں اس وقت گیا تھا. پچھلے ہفتے سے ایک اخبار کے دفتر میں تھا، تو سن کر مجھے بڑی شرمندگی بھی ہوئی، حیرانگی بھی ہوئی کہ ملتان کا عبدالستار عیدی ہم سے بچھڑ گیا اور ہم اسے اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکتے. میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جو انہوں نے نابینا لوگوں کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ توفیق دے، ہم بھی کچھ نہ کچھ ان کے لیے کریں. یہ ان کی بیٹی بیٹھی ہے، انہوں نے کمال کی گفتگو کری اپنے باپ کے بارے میں. تو جب انہوں نے بتایا تو میں نے انہیں کہا کہ ہم زندگی میں تو کچھ نہیں کر سکے، میں اور میرے ساتھی ہمارے دوست ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قائم خان کرمانی صاحب کی یاد میں، ان کی خدمات میں جو انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں نابینا لوگوں کے لیے، اس کی قدر تو ان سے پوچھو جن کی آنکھیں نہیں. ہمیں اللہ کا کرم ہے، تمام لوگ آنکھوں والے بیٹھے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. تو میں بے حد مشکور ہوں. آپ جتنے بھی دوست تشریف لائے، حقیقت یہ ہے اس میں اللہ آپ کو بہت بڑا اجر دے گا، کیونکہ میری نیت میں یہ تھا کہ میں ایک مرد کلندر کی یاد مناؤں. ومال ہے. بہت شکریہ آج کے اس ریفرنس کے میزبان سوشل ترقیاتی گروپ کے چیئرمین ملک محمد یوسف صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. دوران گفتگو ممتاز صحافی جناب محترم شوکت اشفاق صاحب، ریزیڈنٹ ایڈیٹر روزنامہ پاکستان، آپ تشریف لائے. محترم حافظ معین خالد صاحب آپ تشریف لائے. ہمارے اس یونین کونسل کے چیئرمین جناب محترم ملک سلیم چیمہ صاحب تشریف لائے، اور میجر تاج محمد صاحب تشریف لائے. میں آپ تمام عمائدین شہر کا اس ریفرنس میں آمد پر خوش آمدید، اہلا و سہلا، مرحبا. بلا تاخیر سلسلہ گفتگو جاری ہے. التماس گزار ہوں جناب محترم شوکت اشفاق صاحب سے کہ آپ بھی جناب قائم خان کرمانی صاحب کے حضور اپنی محبتیں شیئر فرمائیں. میں معذرت چاہتا ہوں، میں کچھ لیٹ پہنچا. بہرحال یہاں بہت اچھی اور بڑی جامع سیاسی بھی سماجی شخصیات ہیں، خاص کر محترم جاوید ہاشمی صاحب بھی ملتان سے، اور
محمد قائم خان کرمانی صاحب جو ہیں یہ بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ رول ماڈل تھے ملتان میں، اور انہوں نے جو کام یہاں کیا یہ ایک بہت بڑی ایک لوگوں کے لیے نا موٹیویشنل ایک ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے۔ بلکہ ان سے جب بھی میری بات ہوتی تھی، بہت پرانا ان سے ایک تعلق تھا، محبت تھی، تو یہ بینا تھے پہلے، اور اس کے بعد جب ان کا یہ ہوا سانحہ، اور اس کے بعد انہوں نے جس طرح اسٹرگل کی، اور وہ جب مجھے بتاتے تھے چیزیں، تو آج اگر وہ بیٹھ جاتے اپنے گھر میں تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنی فیملی کو بھی، اپنے کو بھی، سب کو وہ جس طرح ان کا ایکسپوئر تھا وہ اس کو بہت آگے لے کے جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس پہ اکتفا نہیں کیا اور ایک ایسا ادارہ قائم کرنے کے لیے ایک اسٹرگل کیا، اسٹرگل کر کے، اور ان لوگوں کو جو نابینا تھے ان کے لیے ایک مشعل راہ بنے، اور وہ روزگار کی فراہمی کے لیے ایک ادارہ قائم کیا، اور وہاں نہ صرف ان کی تربیت کی، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کام جو ہماری سرکار کو کرنا چاہیے تھا وہ سرکار نے نہیں کیا، بلکہ ایک ایسے شخص نے کیا کہ جو خود نابینا تھے، اور انہوں نے ایک بینا لوگوں کے لیے بھی وہ مشعل کے طور کے اوپر نا انہوں نے سارا کام کیا۔ اور آج مجھے ایک تھوڑی سی بات ضرور کہنی ہے کہ جب لوگ زندہ ہوتے ہیں تو شاید ان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات کر سکے، لیکن جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں ان کے بارے میں۔ بہرحال ایک بہت بڑا اپنے آپ میں وہ ادارہ تھے، اور ایک ادارہ انہوں نے قائم بھی کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگوں کو انہوں نے تربیت کی، آج وہ بطور ادارہ اس سوسائٹی کے اندر بجائے اس کے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، خود اپنے طور پہ بہت ایک اپنا روزگار بھی پیدا کر رہے ہیں اور اپنی چیزیں بھی پیدا کر رہے ہیں۔ میں ان الفاظ کے ساتھ ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور خصوصاً ان کی بیٹی جو ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہمت بھی دے اور طاقت بھی دے کہ وہ جو ان کا ادارہ ہے اس کو اسی طریقے سے چلاتی رہیں جس طرح خان صاحب جو ہے اپنی زندگی میں اپنا سارا اوڑھنا بچھوڑنا بھی ان کا یہ ادارہ تھا، اور وہ سوتے بھی تھے اس ادارے کے اندر ہی سوتے تھے، وہیں ان کا رہائش تھی اور سارا تھا، کیونکہ ایک اچھا ان سے بہت اچھا بہت پرانا تعلق تھا میرا، 1993 سے ان کے ساتھ تعلق تھا، ان کے ساتھ بہت محبت تھی، پیار تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت جو ہے وہ بخشش کرے، آمین۔ بہت شکریہ جناب محترم شوکت اشفاق صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے دوران گفتگو۔ ابن قاسم بلائنڈ سینٹر کا اثاثہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جناب قائم خان کرمانی صاحب کی جو ہے وہ جو ان کی محنت ہے وہ ان کی صورت میں محترمہ نصرت بانو صاحبہ تشریف لائی، یہ 17 گریڈ میں جلال پور میں اپنی سرکاری خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ یہ ان کی تربیت کا اثر ہے کہ الحمدللہ یہ معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ تو میں التماس گزار ہوں بلا تاخیر جناب محترم ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب محترم سلیم لابر صاحب سے کہ آپ بھی جناب قائم خان کرمانی صاحب کی خدمات کو خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب میرے بڑے بھائی محترم مخدوم محمد جوید ہاشمی صاحب، ملک محمد یوسف صاحب، رانا جبار صاحب اور معززین محفل، السلام علیکم۔ میں ان کے بارے میں قائم خان کے بارے میں بہت پہلے سنتا رہا تھا، لیکن میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن جب ان کے آخری ایام آئے، جب وہ بیمار ہوئے تو مجھے اس وقت ساجد بی بی نے فون پہ میرا ان سے رابطہ رہا، اور میں نے کوشش کی انہیں میں نے وہاں ترک ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ کرایا، اور اس کے بعد جو ہے نا مجھے اس میں یہ ہوا ہے کہ چلو اس کار خیر میں بھی تھوڑا سا شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی اتنی تھی، لیکن جو محنت اور جو خدمت ان کی بیٹی نے ان کے آخری ایام میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر دے گا، اور اس کا جو ہے وہ اس سے میں یہ سمجھاؤں کہ یہ اتنی باہمت خاتون ہیں کہ یہ ادارہ وہ بخوبی چلا سکیں گی۔ آج ہم ایک انتہائی عظیم شخص
سے محروم ہوئے ہیں، جس کا دکھ ہے ہمیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے، اور میں دعا گو ہوں کہ ان کی بیٹی جو ہے اس ادارے کو اچھی طرح چلائے، اور میں بھی اپنی خدمت پیش کرتا ہوں کہ جب بھی ضرورت پڑے میں حاضر ہوں۔ مہربانی۔ بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب سلیم ڈابر صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور دوران گفتگو مخدوم المخادیم مخدوم سید محمد زہیب گیلانی صاحب تشریف لائے سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت سخی نواب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی آمد کا سر بہت شکریہ۔ سید محمد علی رضوی صاحب تشریف لائے، آفتاب ٹافی صاحب تشریف لائے۔ میں تمام ہمارے دین شہر کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ التماس گزار ہوں سینئر صحافی جناب محترم حاجی مظہر جاوید سیال صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں، آپ میزبان بھی ہیں، اپنی محبتیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں اس وقت کیونکہ ملتان ڈیولپمنٹ فورم کی نمائندگی کر رہا ہوں، یہاں جناب رانا عرفان اسلام صاحب، ایم سلیم درباری صاحب اور خود ملک یوسف صاحب، ملک عمران یوسف صاحب، یہ سارے ملتان ڈیولپمنٹ فورم کا حصہ ہے۔ صرف میری گفتگو دو جملوں میں ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں نے یہ بتانا ہے کہ ملتان ڈیولپمنٹ فورم ہم نے اس لیے بنایا ہے، خاص طور پہ میں سلیم ڈابر صاحب اور رانا جبار صاحب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ ملتان شہر کی حالت بہت خراب ہے، ہر سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، سیوریج کا نظام خراب ہوا ہے۔ خدا را اس شہر کی طرف توجہ دیں، اور میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جناب قائم خان کرمانی صاحب کو، اور دعا گو کہ سعدیہ بہن جو ہیں وہ جس طرح سب نے دعا دی ہے اسی طرح میں بھی دعا دے رہا ہوں کہ اللہ کرے یہ جو قائم خان کرمانی صاحب نے نابینا لوگوں کو بھیک مانگنے سے روکا، ہنر سکھایا، انہیں سفید چھڑی دی، انہیں راستہ دکھایا، حادثات سے بچایا، یہ وہ خدمات ہیں جو شہر سے ملتان سے جن کا آغاز ہوا۔ اس تناور پھل، اس تناور درخت کی آبیاری کے لیے سعدیہ کرمانی صاحب موجود ہیں، ہم سب ان کے ساتھ ہیں۔ میں جناب مخدوم جاوید ہاشمی صاحب، سلیم ڈابر صاحب، رانا جبار صاحب، سعدیہ کرمانی، اظہر بلوچ صاحب، جناب اسد ممتاز صاحب، مخدوم صاحب، اشفاق صاحب، اور حافظ معین خالد صاحب، سلیم درباری صاحب، اور ہماری بہن نصرت صاحبہ، ملک یوسف صاحب کا خاص طور پہ جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جناب ظہور بھریجا صاحب اپنی جھوک سے جاتے ہیں تو ملک یوسف صاحب مختلف کہتے ہیں سب کو جمع کر کے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشیں جو ہیں وہ کامیابی سے ہمکنار کریں۔ اور میں خاص طور پہ ملک برادری کے جو قائدین ہیں وہ یہاں تشریف لائے ہیں، بڑی محبت سے آئے ہیں۔ یہ پتہ چلا کہ قائم خان کرمانی صاحب کی خدمات میں یہ تقریب ہے تو وہ آئے، میں ملتان ڈیولپمنٹ فورم کی جانب سے ان کا شکر گزار ہوں، اور توقع کرتا ہوں کہ جہاں آج ہم قائم خان کرمانی کے لیے اکٹھے ہیں، اس شہر کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے بھی آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ابن قاسم بلائنڈ سینٹر کا ایک خوبصورت پھول محترمہ نصرت بانو صاحبہ، آپ سے بھی میں التماس گزار ہوں کہ آپ اپنے والد محترم، جیسے کہ وہ ہر اس سینٹر میں پڑھنے والے ہر بچی کو اپنے بیٹی کا درجہ دیتے تھے، تو میں ان کو والد محترم ہی کہوں گا کہ اپنے والد صاحب جناب قائم خان کرمانی صاحب کی یاد میں اپنے کچھ الفاظ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب حاضرین گرامی، سب کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کے لیے بہت زیادہ آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے عظیم روحانی والد قائم خان کرمانی صاحب کے اعزاز میں یہ خوبصورت محفل کا انعقاد کیا۔ خان صاحب کے بارے میں جتنا بھی الفاظ ادا کیے جائیں وہ کم ہیں، ہمارے الفاظ کم ہیں، ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے ایک ایسے وقت میں محمد بن قاسم بلائنڈ اسکول بنانے کا ارادہ کیا جب نابینا افراد کو بہت ناکارہ سمجھا جاتا تھا، ان کو نظر انداز کیا جاتا تھا، معاشرے میں نابینا افراد کا کوئی مقام نہیں تھا، بالخصوص نابینا بچیوں کے لیے اس وقت کوئی ادارہ نہیں تھا۔ اور میں اپنے بارے میں ہمیشہ یہی کہا کرتی ہوں کہ اگر ملتان میں یہ ادارہ نہ ہوتا تو شاید آج میں اس مقام پر نہ ہوتی جس پر ہوں، کیونکہ 85-86 میں اس ادارے میں میں نے ایڈمیشن لیا، اور والدین کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے نابینا بچیوں کو شہر سے باہر کہیں بھیجنا تعلیم کے لیے، تو یہ ادارہ تھا تو آج میں اس مقام پر پہنچی ہوں۔ اور یہ ایک صرف میری بات نہیں ہے، خان صاحب نے ایسے بہت سے پودے لگائے ہیں جو ہمیشہ دوسروں کو سایہ دیتے رہے، اور بہت سارے چراغ جلائے ہیں جو کہ روشنیاں پھیلاتے رہے ہیں۔
انہوں نے بہت کام کیا ہے، بہت عظیم انسان تھے، بہت شفیق، بہت محبت کرنے والے، سب کے ساتھ ہمدرد، بالخصوص نابینا افراد، نابینا بچیوں کو اپنے بچوں پر بھی فوقیت دینے والے۔ اتنی توجہ انہوں نے شاید سعدیہ ماریہ پر بھی نہ دی ہو جتنی انہوں نے نابینا بچوں اور بچیوں پر دی۔ عید کے دنوں میں ہم لوگ جب عید پہ بھی کبھی چکر لگتا تھا، کیونکہ میرا گھر واکنگ ڈسٹینس پہ ہی تھا ادارے سے، تو اکثر عید پہ خان صاحب سے ملنے آیا کرتے تھے، تو خان صاحب ادارے میں موجود ہوا کرتے تھے، تو یہ ان کے ادارے سے وابستگی اور ان کی محبت کا، اور آج ان کی خدمات کو ہم خراج تحسین جو پیش کر رہے ہیں، یہ انہی کا صحرا ان کے سارے ہے کہ انہوں نے اتنی محنت کی تو آج ہم سب جمع ہیں، آج ہم ان کے کام کو یاد کر رہے ہیں۔ ان کے لیے ہمیشہ میں یہی کہتی ہوتی ہوں، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ محترمہ نصرت بانو صاحبہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ بلا تاخیر میں ابن قاسم بلائنڈ سینٹر کی چیف ایگزیکٹو اور جناب قائم خان کرمانی صاحب کی لفت جگر، ان کی نور نظر محترمہ سعدیہ کرمانی صاحبہ سے التماس گزار ہوں کہ آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم۔ آپ سب لوگوں کی موجودگی یہاں پر جو ایک شفقت اور محبت ظاہر کرتی ہے اور جو آپ کا انس ظاہر کرتی ہے قائم خان کرمانی صاحب سے، والد صاحب سے، اس کے لیے میں آپ سب لوگوں کی بہت مشکور ہوں۔ ملک یوسف صاحب کی میں بہت مشکور ہوں۔ والد صاحب کے جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ والد کا ہونا کیا ہوتا ہے۔ صرف اس لیے نہیں، یہ بات کہنے کے لیے نہیں بات کر رہی، مجھے پاکستان کے اس جگہ سے فونز آئے کہ میں نہیں سوچ سکتی تھی، پشین سے، گھوٹکی سے، فاٹا سے، کولو سے، ایسے ایریاز جن کے نام میں نے زندگی میں نہیں سنے تھے، اور سب نے مجھ سے ایک بات کہی، میڈم آپ کے والد صاحب نہیں گئے، ہمارے والد گئے۔ اور یہ جو ایک لفظ سننا تھا تو میں خود، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس ٹائم کس فیز سے اور اب تک میں کس فیز سے گزر رہی ہوں۔ ان کے اتنے سارے بچے ہیں، ان کے اتنے سارے اسٹوڈنٹس ہیں کہ جب بھی وہ ملتے ہیں تو ہم پرانی بیٹھ کر باتیں یاد کرتے ہیں۔ اور 1964 میں والد صاحب ملتان آئے، یہاں پر کوئی ادارہ، ساؤتھ پنجاب میں کوئی ادارہ نہیں تھا بلائنڈ کے لیے، اور اس سے پہلے انہوں نے بہت زیادہ دھکے کھائے تھے اپنی ایجوکیشن کے لیے اور کام سیکھنے کے لیے۔ جب وہ یہاں پر ملتان آئے تو یہاں پر انہیں کسی کے ریفرنس سے، صاحبزادہ فاروق سے انہوں نے بات کی، ان کے ریفرنس سے جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے خان صاحب ادھر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ بلائنڈ اسکول بہاولپور میں جو ہے جاب دلواتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے سوچنے کا ٹائم دیں۔ انہوں نے ایک رات کا ٹائم لیا اور اس جاب سے انکار کر دیا۔ انہوں نے صرف ایک بات کہی کہ اس گورنمنٹ کی جاب کے بعد میں، میرے بیوی بچے تو بہت اچھی زندگی گزار لیں گے، لیکن جو میں بلائنڈ کمیونٹی کے لیے کام کرنا جو چاہتا ہوں وہ میں نہیں کر سکوں گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے 33 سال انہوں نے پاکرف فرٹیلائزر میں جاب کی، اور وہ پہلے شخص تھے، پہلے ویژولی امپیئرڈ شخص تھے جنہوں نے پاکرف فرٹیلائزر میں جاب کی، اور وہاں پر پہلے کسی بھی ویژولی امپیئرڈ یا بلائنڈ کو جاب بولو، وہاں پر کوئی بھی آن جاب نہیں تھا۔ جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ نابینا صاحب آپ روڈ پر کھڑے ہو جائیں تو آپ کو 350 روپے روز کے مل جائیں گے، یہاں تو ہم آپ کو 3 روپے دیں گے۔ والد صاحب نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ 3 روپے دیں لیکن میں حق حلال کا جو ہے کھاؤں گا، اور ودن 15 ڈیز ان کی پروموشن ہوئی وہاں پہ۔ انہوں نے اس ادارے کی بنیاد اسی نظریے پر رکھی کہ نابینا کو 1 روپیہ بھیک مانگنے کی بجائے 1 روپیہ کمانا سکھانا ہے، اور الحمدللہ آج ان کے اس نظریے کو لے کر چلتے ہوئے 55 to 60 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ ہمارے ادارے کے محمد بن قاسم بلائنڈ ویلفیئر کمپلیکس کے، جو کہ 16-17 اسکیل میں گورنمنٹ آف پنجاب میں جاب پہ ہیں۔ اس کے علاوہ کئی 100 اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ مختلف جگہوں پہ جو ہیں کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ، سیمی گورنمنٹ، پرائیویٹ اداروں میں۔ تو اس کے علاوہ صرف یہی نہیں، انہوں نے نابینا لوگوں کی آباد کاری کے لیے بہت کام کیا۔
75 پلس کپلز ایسے ہیں جن کی شادیاں جو ہیں محمد بن قاسم بلائنڈ اسکول کے پلیٹ فارم سے ہوئی اور باقاعدہ ان کے رشتے وہاں سے کروائے گئے اور ان کی جتنے بھی ایکسپینسز تھے ان کو بیئر کیا گیا مخیر حضرات کے تعاون سے. تو یہ ایک ایسی شمع جو انہوں نے روشن کی ہے، یہ ایک فیض ہے جو کہ فیض چلتا رہے گا، چل رہا ہے انشاءاللہ. اور یہاں پر یہ میں آپ لوگوں سے جو ایک چیز کہوں کہ دیکھیے آج ہم یہاں پر سب اکٹھے ہیں، اسی طرح سے ہم ہمارے جو سماجی رہنما ہیں ہم ان کے لیے جو ہیں ہمیں ان کی زندگی میں بھی ہم ان سے ہم ملیں، ان کو ہم دیکھیں کسی کو کوئی پرابلمز تو نہیں ہے، ہم ان کا ساتھ دیں. اور یہاں پر میں اپنی میڈیا کے جتنے لوگ ہیں، یہاں پر اسد بھائی ہیں، یہاں پر شوکت صاحب ہیں اور لوگ ہیں، شاید کسی کے میں نام نہ جانتی ہوں، یہاں پر جتنے سیاسی اکابرین ہیں میرے سے زیادہ میرے والد صاحب سے ملے ہوئے اور جانتے ہیں انہیں. میں آپ سب لوگوں کی دلی طور پر مشکور ہوں. اور ادارہ پہلے بھی تھا، ابھی بھی ہے اور انشاءاللہ رہے گا. آپ کا جب دل کرے آپ آئیے، آپ نابینا بچوں سے ملیے، آپ دیکھیے وہ کیسے کام کرتے ہیں. وہاں کی الگ اپنی ایک دنیا ہے، اس دنیا میں وہ لوگ جیتے ہیں اور وہ لوگ اچیومنٹس کرتے ہیں. ہماری بلائنڈ بیس بال کی ٹیم ایشیا کی پہلی ٹیم ہے، اٹلی گئی، یورپ گئی اور جا کر ون کر کے آئی. اتنی بڑی اچیومنٹ کہ ہم لوگ خود نہیں تھا لیکن ہم لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا اور الحمدللہ ہوا. تو یہ ان لوگوں کی اچیومنٹ سے جو دیکھ نہیں سکتے، جن کی بصارت نہیں ہے لیکن بصیرت ہے. تو آپ لوگوں کا ٹائم، آپ لوگوں کا آنا جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو ہے بہت اچھا وہ لوگ کریں گے فیل. اور آپ لوگوں نے جو یہاں پر آج یہ سب کیا، آپ کی محبتوں اور شفقتوں کی میں بہت شکر گزار ہوں. شکریہ. بہت شکریہ محترمہ سعدیہ کرمانی صاحبہ، چیف ایگزیکٹو محمد بن قاسم بلائنڈ ویلفیئر کمپلیکس، اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی. پاکستان ملک برادری فیڈریشن کے نمائندگی کرتے ہوئے مرکزی سیکرٹری جنرل جناب محترم ملک ریاض خلجی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ بھی ملک برادری کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کریں. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ملک یوسف صاحب، حاجی اکرم صاحب، عمران یوسف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اس عظیم تقریب میں اٹھا لائے. یقین کریں اس سے پہلے ہمارا پروگرام تھا ملک برادری کا، وہ میں بھول گیا ہوں، وہ بہت باوقار اور بڑا شاندار تھا. لیکن یہ ملک یوسف صاحب آپ کا ہم پہ احسان رہے گا کہ اتنی بڑی تقریب میں، کیونکہ ہم بھی ویلفیئر بانٹنے آئے تھے، ہمیں آپ نے اس تقریب میں لا کھڑا کیا. جو شخص روشنیاں بانٹ کے گیا ہے، جو لوگ جو یقین کریں میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا. ہماری محترمہ بیٹھی ہیں، ایسے لوگوں کی محفل میں آ کے میں نے اپنا بہت بڑا قد کر لیا ہے. ملک برادری کے ہمارے صدر بیٹھے ہیں شہزاد صاحب ہمارا جو سینکڑوں کلومیٹر کا سفر ہے اس کا ہمیں یقین کرے بولتے تھے پنجابی میں کہتے ہیں مول پہ گیا ہے. یوسف صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ جیسے عظیم لوگ ہماری برادری میں موجود ہیں. محترمہ میں ہارون آباد سے آیا ہوں. ہارون آباد یہاں سے کم و بیش 4-5 گھنٹے کی مسافت پہ ہے، لیکن ہم بطور ملک برادری آپ جیسے آپ کے عظیم والد تھے اور ان کی آپ عظیم بیٹی ہیں. انشاءاللہ ملک برادری کا ساتھ آپ کے ساتھ رہے گا. میری دعا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کی قدم بقدم کامیابی کی طرف چلیں. عمران صاحب، یوسف صاحب بہت شکریہ. ملک برادری فیڈریشن پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل ملک برادری کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. بلا تاخیر آج کی اس تقریب کے صاحب صدر، دنیائے سیاست کے علم بردار، اصول پسند کی سیاست، جہاں بھی ان کو گرانے کی کوشش کی گئی، اصول سے ہٹ کر بات کی گئی تو انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ میں باغی ہوں. جناب محترم مخدوم جاوید ہاشمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب ملک یوسف صاحب، میری بیٹی سعدیہ کرمانی، میرے بھائی چھوٹے سلیم بابر صاحب، تمام میں جو بیٹھے ہوئے نام لینے لگوں گا تو مغرب کا ٹائم ہے، تو میں سب کا جو یہ چمکتے ہوئے ستارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا
शुक्र गुजार भी हूँ कि आज वो एक अजीम शख्सियत को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए। शौकत इशफाक साहब ने कहा कि जब उनको पहले बिनाई थी तो मैंने कहा मैं तो जानता हूँ उनको 1967 से उनके 66 से उनकी बिनाई तो नहीं थी। मैंने उनकी बेटी से पूछा कि मैं तो उनको कभी नहीं देखा बीना हो। आप अंदाजा करें मैं 64-65 से उनको जानता हूँ और जानते भी उनकी जो खिदमत थी सोशल वेलफेयर के लिए। हम रहते थे इधर जहाँ आजकल मजहबाद साहब अभी तक वो राइटर्स कॉलोनी और गुलबर्ग में, तो वहाँ ये चौक तुम्हारा कोई नहीं होता था। वहाँ कोई उधर तो सड़क जाती नहीं थी, कच्ची सड़कें थी, वहाँ खाने वाले जाते होंगे। तो हमने कुम्हारा वाला का नाम बाद में सुना समझा, पहले जो है खान साहब का नाम सुना भी और उनका सेंटर जाके देखा भी। तो इस लिहाज से उनके हर लम्हे के जब उन्होंने बुलाया, मैं कई दफ़ा वजीर था, कई दफ़ा असीर था, तो जब भी वो बुला लेते थे तो मैं हाजिर हो जाता था। और जब पहले वो वहाँ एक दफ़ा बस के लिए बड़ा जोर लगा रहे थे, अदारे के लिए बस हो, ये हो वो, तो रात दिन उन्होंने एक मेहनत की और आज मेरे ख्याल में उनकी उम्र 85-86 साल हो गई है, 79 तकरीबन। तो ये एक ऐसी शख्सियत धरती पे रही है जिनकी इनके वालिद थे, बसारत नहीं थी, लेकिन जो बसीरत होती है और फिर बाप तो बाप होता है, उसकी बसारत ना होते ही वो अपनी औलाद के लिए भी बिल्कुल दुनिया के बच्चों का साया बन के खड़ा होता है, अपना साइबान बन के खड़ा होता है। आज उनके बच्चे जो हैं कितनी कम आएगी और मुश्किलात के अंदर अपने आप को महसूस कर रहे होंगे। मैं बहुत सारे मराइल पे उनको देखता रहा। सच्ची बात यह है कि अगर एक आदमी की बसीरत हो और बसारत ना हो तो क्या होता है, वो यही होता है कायम खान किरमानी खान। तो उन्होंने पूरे खित्ते में रोशनी फैलाई, इस्लामाबाद भागे जा रहे हैं, कराची भागे जा रहे हैं, ये उनके करीब की जैसे गांव के हम साथ वाले गांव को समझते हैं ना, वो इस खिदमत के लिए, इस मिशन के लिए उन्होंने अपने आप को ढाल दिया था। मुसलसल बच्चों की शादियां हैं, उनको पढ़ाना है, उनको उनके कपड़े नहीं आ रहे, ईद पे नहीं आ रहे, तो एक एक चीज का ध्यान ख्याल और उन बच्चों को एक लेवल दे के खड़ा करना पड़ना। तो मैं 1965 में भी उनके साथ जाता रहा, 68 में भी, 70 में भी, फिर मैं लाहौर चला गया, तो फिर वो लाहौर आते थे तो वहाँ भी इसी मिशन के साथ के लिए आते थे। तो फिर 74 में 75 में वापस आ गया, तो फिर उसमें 78 में मैं वजीर बन गया। उन्होंने कहा जी आप आए मेरे अदारे में, तो मैं 78 में फिर बतौर वजीर उनके अदारे में गया। तो एक ताल्लुक रिश्ता मेरा रहा मुसलसल। तो ये एक ऐसा शख्सियत थी, यकीन मानिए कि बहुत सारे जो बसारत वाले हैं वो अंधे हैं और ये बेबसारत होके जो बसीरत थी, ये आंखें रखने वाले थे, रोशनी फैलाने वाले थे, अंधेरों की दुनिया में रहते थे और रोशनी की दुनिया को, जो हम रोशनी की दुनिया कहते हैं, उसको रोशनी पहुंचाते थे। रात दिन ऐसा था कि वो बता रहे हैं कि हमारे मुल्क के लोगों, हमारे जो नाबीना बच्चे हैं, इनको बेकार मत समझो,
बेकार तुम हो जो उनकी इज्जत और एहतराम नहीं कर पा रहे, उनके लिए अपने दरवाजे खोल नहीं रहे। वो हुकूमतें जो है वो जो ख्याल नहीं रख रही, वो उनको ललकारते रहते थे, इख्तलाफ भी करते थे और सख्त जान भी थे, सख्त मजाज भी थे, लेकिन मुसलसल एक रास्ता एक ही था, उनका अपना वो मिशन एक ही था कि वो उनका जो नूर बसीरत है उसको वो आम करें। नूर बसारत जो है जिनके पास है, उनके पास तो नूर बसीरत है भी नहीं, तो वो अकेले ये अजान आ रही है, गवाही आ रही है, तो मैं उन बेबसीरत लोगों को कहता हूँ कि तुम काश तुम्हारी जिनकी आंखें हैं, आपकी आंखें नहीं हैं, अपने अंदर की आंखें खोलो, कायम किरमानी साहब की तरह दुनिया तक रोशनी फैलाओ, नूर फैलाओ, हर जगह पे चिमट न जाओ, गरीबों का ख्याल करो, नाबीनों का, अपने मुल्क का, अपने लोगों के अंदर इंसाफ करने का। अगर एक लोग जो है बिल्कुल उनकी आंखें भी हों और इंसाफ न कर रहे हों, जहाँ जिस मुल्क की अदालतें इंसाफ न दे रही हों, जहाँ के अदारे इंसाफ न दे रहे हों, यहाँ के सियासतदान इंसाफ न दे रहे हों, यहाँ के वडेरे इंसाफ न दे रहे हों, तो ये जो हैं उन कुदरत की वो अल्लाह ने आंखें नहीं दी थी, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि कुदरत ने मेरे साथ बेइंसाफी कर दिया, नहीं, उन्होंने कहा नहीं, ये अल्लाह का नेमत का एक और तरीका है। उन्होंने वो दरवाजे खोले और वो बात जो अपनी अदालतों में बैठ के बेइंसाफी करते हैं, उन्हें बताया कि कुदरत बेइंसाफी नहीं करती, कुदरत अपने गरीबों के साथ इंसाफी नहीं करती। मेरी आंखें चली गई तो क्या हुआ, मैंने दुनिया को रोशनी का रास्ता पता है, जो चलेगा वही करेगा। वो मोहब्बतें अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। आज की इस तकरीब सोशल तरक्याती ग्रुप मुल्तान डेवलपमेंट फोरम के ज़रिए तमाम जो है दुखी इंसानियत के मसीह कायम खान करबानी साहब की याद में इनेकाद की गई। हमारे दीन शहर पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, हर मकातिब फिक्र से सीनियर सहाफ़ी हज़रात, हमारे दीन शहर का ये खूबसूरत गुलदस्ता जो मेरी दावत पर, मेरे वालिद मोहतरम की दावत पर तशरीफ लाया, मैं आपकी तमाम मोहब्बतों का मशकूर ममनून, अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़तों को बुलंद फरमाए। एक सूरत फातिहा 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़कर खानदान गिलानिया के चश्मो चराग मखदूमुल मखदूम मखदूम सैयद मोहम्मद ज़ुहैब गिलानी साहब की मिन्नत फरमाए। आप जनाब कायम खान करमानी साहब की बुलंदी दर्जात के लिए, पाकिस्तान के लिए, खसूसन मुल्तान के लिए दुआ फरमाएंगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। रब्ब इजअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना हफ़िज़ली व लिवालिदैया व लिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या इलाही या परवरदिगार आलम, जो कलाम शरीफ पढ़ा गया मेरे मालिक, इस कलाम शरीफ का सवाब आका दो जहां अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रसालत में तोहफ़तुन हदियतुन पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। पंतन पाक शुहदा करबला, शुहदा बदर, शुहदा और तमाम सहाबा कराम, तमाम अज़वाज मुतहरा की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। तमाम पीराने पीर, तमाम सहाबा कराम, खुलफाए राशिदीन की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। बिलखसूस इस कलाम शरीफ का सवाब या इलाही मगरिब के अज़ानों का वास्ता है, कायम खान करमानी साहब की रूह को पुंजा। या इलाही कायम खान करमानी साहब के दर्जात बुलंद से बुलंद फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा के जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। या अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना, उनके तमाम लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा और उनके लवाहिकीन को उनका मिशन जारी और सारी रखने की तौफीक अता फरमा। या इलाही दुआ कीजिए कायम करमानी साहब का जो मिशन है या अल्लाह ताला वो ता क़यामत जारी और सारी रहे। उनके जो तालिब इल्म हैं, जो उनके शागिर्द हैं, जो उनके बच्चे हैं, या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह तू हिफाजत फरमाने वाला, उनकी आप हिफाजत फरमा। या इलाही जितने हाज़रीन हाजिर बैठे हैं मेरे मालिक, सबके गुनाहों को माफ़ फरमा, सबके हर किस्म की बीमारियों से बचा, परेशानियों से बचा, नजर बद से बचा, शर शैतान से बचा। या इलाही कुल बीमारों को शिफा कामला अजला अता फरमा। या इलाही कुल बीमारों को शिफा कामला अजला अता फरमा। बिलखसूस इस मूजी मर्ज का जल्द अज जल्द खात्मा फरमा। या इलाही पाकिस्तान में कोरोना वायरस का जल्द अज जल्द खात्मा फरमा। या इलाही उम्मत मुसलमा की खैर फरमा, उम्मत मुसलमा को अपनी हिफ्ज़ और मान में रख। या अल्लाह पाकिस्तान में अमन और खुशहाली अता फरमा, तमाम बेरोजगारों को या अल्लाह रिज़्क़ हलाल अता फरमा। या अल्लाह तमाम बे औलादों को औलाद की नेमत अता फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेक फरमा।
دعا کیجیے ملک یوسف صاحب کے لیے، اللہ ان کی زندگی میں خیر و برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کے گھر میں امن اور خوشحالی عطا فرمائے، اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی محترم بھائی صاحبان بیٹھے ہیں سب کے لیے دعا گو، یا اللہ تعالیٰ ان سب کے رزق روزی میں برکتیں عطا فرما، صحت میں برکتیں عطا فرما، ان کے گھروں میں امن اور خوشحالی عطا فرما، خصوصی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے بچا، یا اللہ ملک پاکستان کو تا قیامت آباد اور شاد فرما، کشمیری مسلمانوں کی یا اللہ مدد فرما، ان کے غیبی مدد عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔